ایک بات بتائیے کہ خودکشی تو جس نے کرنی ہے اس نے کرنی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اس کے محرکات بن جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کی ساس نے اس کو تانے دیے، یا اور معاشرے میں کسی اور حوالے سے کوئی کسی کو اس حد تک تیز کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کے پاس دوسرے کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کو ختم کر لے، ایسے لوگوں کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یقیناً آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ انسان اصل میں جو ہماری اجتماعی زندگی ہے اس پہ اسلام نے بڑا زور دیا ہے، اور خاندانی زندگی سچی بات ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ انسان بعض اوقات اجتماعی زندگی کی برکت سے ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، خاندانی زندگی کی وجہ سے ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے ایک فیز ہوتا ہے، اس لمحے اگر کوئی انسان کسی کو آگے تھوڑا سمجھا دے تو وہ انسان وہاں سے نکل جائے، وہ خودکشی سے بچ جاتا ہے۔ تو خاندانی زندگی میں بعض اوقات انسان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں، خاندان اگر اچھے ہوں، سمجھدار ہوں، ایمان کا نور ان کے پاس ہو، تو یقیناً دو چار بول ہی انسان کو میٹھے وہ اس پریشانی سے نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک انسان مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھتا ہے، اجتماعی زندگی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہی تھی نا کہ وہ جا کے ٹماٹر ایک دوسرے کے ہمیں تو اسلام نے 5 مرتبہ روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا وہ کتنا خوبصورت نظام دیا ہوا ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے جو اپنا دل کا غبار ہوتا ہے بعض کو ہم نکال لیتے ہیں۔ تو یقیناً ہمارا جو معاشرہ اندر کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ کمزور اس لیے کہ ہم نے دین کی جو ایک اقدار تھی وہ چھوڑ دی، جس کی بنا پہ یہ ساری صورتیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ساس جو ہے اس کو ایک ماں کا کردار اللہ نے دیا ہے۔ ساس اور بہو کا رشتہ ہے وہ تو ایک ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ کیا وہی ماں اپنی بیٹی کے لیے جذبات رکھتی ہے؟ اور بعض اوقات والدین بھی بڑی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں میرے نزدیک۔ مثال کے طور پر بھی انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ ایک نوجوان اس نے MBBS میں داخلہ لیا، اب وہ اگلے سال اس نے محسوس کیا کہ یہ میری تعلیم میرے اوپر بڑا بوجھ ہے، میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو والدین نے اس کو وہیں میں مجبور کیا رکھا۔ بالآخر اس بچے نے خودکشی کر لی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، والدین کو اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، مشکلات نہ پیدا کیا کرو، آسان راستے ڈھونڈ کر دیا کرو۔ اگر ایک بچہ اپنا راستہ بدلنا چاہتا ہے تعلیم میں، ہمیں بدل دینا چاہیے۔ بعض اوقات رشتوں کے معاملات میں جب ہم رشتے طے کرتے ہیں تو بیٹیوں کو بیٹوں کو ہم اس طرح مجبور کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی، آ کے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ وہاں ایک عجیب لفظ اس نے بولا لیرفع خصیصتہ، میرا جو کزن ہے وہ میرے ہم پلہ نہیں ہے، لیکن میرا باپ میرا رشتہ اس کے ساتھ کر کے جو اس کی وہ کمزوری ہے عزت کی اس کو بلند کرنا چاہتا ہے، میرا رشتہ دے کر مجھے قربان کر رہا ہے۔ تو مجھے فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے رحمت اللہ علیہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر نہ کوئی شرم والا ہے، نہ حیا والا ہے، نہ غیرت والا ہے، نہ معاشرے کی اقدار کو سمجھنے والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تجھے حق حاصل ہے کہ تو چاہے اس رشتے کو برقرار رکھ اور چاہے تو اس کا انکار کر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، عرض کرتی ہے اللہ کے رسول بس میں اپنے باپ کے احترام میں رشتہ تو برقرار رکھتی ہوں، لیکن میں دنیا کو بتا دینا چاہتی تھی کہ بیٹیوں کو بھی اللہ نے حق دیا ہے اختیار اور پسند کا، تو اس لیے ہمیں بحیثیت والدین ایسے امور پر بھی خیال کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو ہے کہ ہماری خاندانی زندگی جو تھی یہ تو صلہ رحمی پر مشتمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والا تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری صلہ رحمی سے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھوں گا، اپنی رحمت کے سائے میں رکھوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ تو ہمیں اپنے خاندانی سسٹم اور نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے خاندان کے اندر کوئی بندہ کمزور ہوتا ہے ہمیں اس کا سہارا بننا چاہیے۔ حدیث پاک میں سناتا ہوں آپ کے ایمان تازہ رانا صاحب، انما ترزقون بضعفائکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جو تمہیں رزق مل رہا ہوتا ہے یہ تمہارے کمزور اور ضعیف رشتہ داروں کی برکت سے مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ ان کا رزق تمہاری جیب میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے جو کمزور رشتہ دار ہیں بعض اوقات وہ اپنی معاشی بدحالی کی بنا پر خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تانا تشنی نہیں کرنا چاہیے انہیں، بلکہ ان کی کمزوریوں کو مل کر ایک مضبوطی میں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ چیز اور بھی تو ہے نا، آپ دونوں ہی اس کا جواب دیجیے گا مجھے، کہ ہمیں یہ مسائل تو اپنے ہیں جو معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے معاشی مسائل جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی اس طرف جو ہے ظاہر ہے کہ گھر میں 8 بچے ہیں
کمانے والا ایک ہے، وہ پورے نہیں ہو رہے، تو پھر کوئی خاتون یہی فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ ہم ان بچے رہیں نہ ہم رہیں، تو ختم کر لیتے ہیں ایک کو۔ تو یہ معاشی مسائل جو ہیں یہ بھی تو اس معاشرے کا سب سے بڑا دکھ ہے، اور اس میں خالی ہم میں اور آپ نہیں شامل ہے، اس میں تو ریاست کا بھی تو حق ہے نا کہ ہمیں معاشی طور کے اوپر اتنا وہ کر دے کہ لوگ اس طرف نہ آئیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، آپ فرماتے ہیں لا تنظروا الی من هو اعلی منکم بل انظروا الی من هو اسفل منکم فانه اجدر الا تحتکروا بنعمت اللہ۔ معاشی دوڑ میں جو تم سے آگے ہے نا، تم سے اوپر ہے، اس کی طرف نہ دیکھنا، جو تم سے بھی پیچھے ہے نا اس کی طرف دیکھنا، اس سے تمہیں اللہ کی نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں یہ بڑی عظیم محسوس ہوں گی، حقیر محسوس نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے پاس 5 مرلے کا مکان ہے، جب ہم ایک کنال کی کوٹھی دیکھیں گے نا تو ہمیں اپنا 5 مرلے کا مکان معمولی نظر آئے گا۔ اگر ہم کسی جھونپڑی میں رہنے والے کو دیکھیں گے تو پھر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان۔ اصل میں ہم معاشی دوڑ میں ایسے لگ گئے کہ جس کی بنا پر یہ خودکشیوں کا رجحان بڑھا کہ ہم نے اپنے خراجات بہت بڑھا دیے۔ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا یہ ہمارے بزرگوں کی ہمیں تعلیم ہے۔ قناعت ہم نے چھوڑ دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سادگی، جو زندگی ہماری سادہ ہوتی تھی نا، آج وہ سادہ زندگی نہیں رہی، ہم نے تو ہر چیز بڑھا دی۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ ایک بزرگ نے سفر کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ بچپن میں ایک اکلوتا بیٹا تھا اپنے والدین کا، تو میں نے گڑی خرید لی، میں اپنے گھر گڑی لے کر آیا تو میری والدہ دیہاتی خاتون تھی، جب میرے باپ آیا کھیت سے تو انہوں نے بڑی خوشی سے بتایا کہ ہمارا بیٹا گڑی خرید کے لایا، تو کہتے میرا باپ جو تھا نا وہ لاٹھی اٹھا کے لیا، اس نے مجھے 2-3 ماری اور کہا جاؤ اس کو واپس کر کے آؤ، یہ مشین جس کے گھر میں گھس جاتی ہے اس کے گھر کو کھا جاتی ہے، یہ کل خراب ہوگی پھر تم ٹھیک کراؤ پیسے لگاؤ گے۔ تو کہتا ہے وہ، انہوں نے فرمایا کہ اب دیکھو ہر گھر میں کتنی مشینیں، ہم نے اتنے اپنی زندگی کو بالکل یہ اس طرح کا بنا لیا کہ ہر چیز، ہر غریب سے غریب بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں واشنگ مشین بھی ہونی چاہیے، میرے گھر میں وہ مشین بھی ہونی چاہیے۔ جو ہمارے اللہ نے سادگی کی زندگی دی تھی، سادہ زندگی سے جو ہے ہم دور ہو گئے ڈاکٹر صاحب۔ اپنے رزق کے وسائل کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اس سے معاشی ہم دوڑ سے نکل سکتے ہیں۔ ایک اور میں آپ دونوں سے ہی چاہوں گا کہ ہمیں اس کا حل بھی تو ڈھونڈنا چاہیے نا۔ ہم ایک چیز کے اوپر بحث تو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ یوں ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کا حل جو ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے۔ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے جی اس حوالے سے، کیسے روکی جا سکتی ہے اس شرح کو کہ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ یقیناً سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تربیت جو ہے یہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی اولاد کی شروع سے کرنی چاہیے، اور اس میں والدین کا کردار بڑا اہم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی بے حد تلقین فرمائی ہے کہ والدین ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کو ایمان کی دولت اور اس کی نور سے، اس کی روشنی سے، اور جو زندگی کی مشکلات ہیں ان پر صبر کرنا، یہ والدین خود سکھائیں شروع سے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر ہمارے جو تعلیم گاہیں ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں آج یہ چیزیں سکھانے کی بجائے، اصول زندگی سکھانے کی بجائے ایک عجیب کمرشلزم آ گیا وہاں بھی۔ تو اس طرح کی جو صورتحال اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا اس معاشرے کے اندر۔ تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرتی زندگی کے لیے جو اسلام نے ہمیں سبق دیا تھا نا، کہ جو امیر لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، جیسے ہم عید کے موقع پہ کیا دیکھتے ہیں کہ کسی مزدور نے اس لیے خودکشی کر لی کہ اس کے بچوں نے عید کے لیے کپڑے مانگے، جوتے مانگے، وہ بیچارہ مہیا نہیں کر سکا، تو اس نے کہا کہ بھئی زندگی سے مر جانا بہتر ہے، تو اس نے خودکشی کر لی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ اپنے بچوں کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ محلے میں جو غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوگان ہیں، آپ نے ان کا بھی خیال کرنا ہے، آپ نے ادھر بھی نظر ڈالنی، اپنے جو خاندان کے اندر غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، تم نے ادھر بھی دیکھنا ہے۔ الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی القریب سنتان صدقۃ وصلۃ، اپنے عزیز و اقارب جو مستحق ہیں ان پہ خرچ کرنے سے اللہ ڈبل ثواب دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا بھی، صلہ رحمی کرنے کا بھی، تو یہ کام ضروری ہے۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کام کیا رانا صاحب، تو پھر صرف پیسہ ہو جانے سے بندہ خودکشی سے بچ نہیں جاتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ خودکشی کی جو شرح ہے وہ جاپان کے اندر ہے، جو ترقی یافتہ ملک ہے، وہ ہر بندے کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ہر چیز ہے۔ فیشن ہے شاید، ایک فیشن نہیں ہے یہ، اصل میں کیا ہوتا ہے، کھوکھلی مادی دوڑ جو ہوتی ہے نا، کھوکھلی مادی زندگی، کھوکھلی مادی ترقی، جس کے اندر ایمان نہ ہو، جس کے اندر اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ نہ ہو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی لذت نہ ہو، تو وہاں تو پیسہ بھی انسان کو نہیں بچا سکتا۔ وہاں اس طرح کی الا واقعات بذکر ہوتے اللہ رہے۔ تطمئن القلوب،
دلوں کے اندر اطمینان، جس نے کہا نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے، اللہ کی یاد سے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ٹینشن اور نفسیات کی بیماریاں ہیں نا، یہ سچی بات، یہ مسلمانوں کی بیماریاں نہیں تھیں۔ جب تک مسلمان اللہ کے دین اور ایمان پہ قائم رہے، یہ بیماریاں مسلمانوں کے اندر نہیں تھی۔ یہ ٹینشن تب ان کے پاس آئی ہے جب انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں دل کا اطمینان اور انشراح اور دل کی دنیا کی آبادی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ دل میں ایمان کا جب نور پیدا کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دیتا ہے، تو واللہ نہ ٹینشن رہتی ہے، نہ وہاں پہ بے صبری رہتی ہے، نہ اللہ کی اقدار اور تقدیر پر انسان کی ناراضگی رہتی ہے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہی تھی کہ وہ بیٹیاں اللہ 5 دے تب بھی راضی ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے۔ سیدنا علی المرضی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ان المال یفنی عن قریب وان العلم باق لا یزال۔ اللہ تیری تقسیم پہ ہم راضی ہیں، تو نے ہمیں صرف علم دیا ہے، ہمارے دشمنوں کو تو نے دولت دی، دنیا کی دولت تو یہیں پہ تباہ ہو جائے گی، علم کی دولت 2 جہانوں میں ہمارے کام آئے۔ جس طرح یہ ایک دم تیزی آئی ہے خودکشی کی، کوئی آپ جیسے لوگوں کو چاہیے کہ ایک مہم چلائیں اور جمعے کے خطبات کے اندر اس کے اوپر بات کی جائے کہ بھائی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ رانا صاحب میں ایک عرض کروں، آج بھی آپ پاکستان میں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 4تھے نمبر پہ آ گیا ہے، آپ پاکستان میں خودکشی کرنے والوں کی شرح اس پہ ذرا غور کر لیں، اور پھر اس پہ غور کریں کہ ان میں سے کتنے فیصد وہ لوگ ہیں جو ٹوٹے پھوٹے نمازی تھے۔ ان میں سے آپ کو 100% وہی لوگ نظر آئیں گے جو بالکل نماز سے محروم تھے، جو مساجد میں آنے سے بالکل غافل تھے، جن کا اللہ معاف کرے دل دماغ تو ایمان اور دین سے بالکل عاری اور خالی ہو چکا تھا۔ یہ ہمارے لیے افسوسناک صورتحال۔ میں سمجھتا ہوں انسان آئے تو صحیح مسجد کے اندر، اللہ کی طرف رجوع تو کرے، جب انسان آتا ہے نا، دیکھیں نماز کے اندر بے شک ہمارے اندر وہ خشوع جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ ہم سے کیا، اور نبی پر فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نماز ایسے پڑھا کر جیسے تو اللہ کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ بات یہ کہ یہ تو جو آپ نے بات کی نا، وہ جو ڈاکٹر صاحبہ کا پوائنٹ ہے نا، وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اب شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا کی جانب سے بھی یہ بات آ رہی ہے، یہی میں نے عرض کیا تھا کہ والدین ادارے، میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہمارے جو دینی ادارے ہیں وہ بھی، تعلیمی ادارے وہ بھی، اسی طرح جو ہمارا میڈیا وہ بھی، حکمران وہ بھی، ہم سب کی ذمہ داری، حکمران ریاست کے باپ ہوتا ہے، تو یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ شعور پیدا کریں۔ سب نے مل جل کر کرنا ہے، لیکن علیحدہ نہیں ہے، بالکل کڑی سے کڑی ہے، سب کا کام ہے۔ لیکن ایک چیز تو ضرور ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم بہت زیادہ اپنے نا علماء سے متاثر ہوتے ہیں۔ دین ظاہر ہے، ہم جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں، لیکن وہ جو ایک اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے وہ تو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کی باتوں کو لوگ بڑے یقین کے ساتھ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک انیشیٹو جو ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا، شعور بیدار کرنا پڑے گا، اور شعور بیدار ہوگا تو میں یقین سے کہتا ہوں ناظرین کرام کہ جو ایک لہر خودکشی کی دور پڑی ہے یہ یقینی طور کے پر تھم جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں مصیبت یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ لوگوں کے اندر خودکشی کے رجحان پیدا کرنے کے جو عوامل ہیں وہ تو سارا جہاں پیدا کرے، اور اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری صرف علماء کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ میں نے یہ محسوس کیا ہے اور میں نے پہلے عرض کیا کہ مسجدوں آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ خودکشی کرنے والے 100% لوگ وہی جو مساجد میں آنے جانے سے آ رہی ہیں، تو وہ بھی ان کو بھی تو لانے والے آپ ہی ہوں گے، مسجد سے بھگانے والے اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے بھی آپ ہوتے ہیں، وہ حکمرانوں کا کام ہے، وہ ذمہ داری سب کا، اپنا اپنا کردار ادا کریں گے تب جا کے بات بنے گی۔ جی میں بہت مشکور ہوں، اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں آج ہی سے شروع کیجئے گا، یہ ابھی سے اسی لمحے آپ کا شکریہ۔ ہم نے تو الحمدللہ یہاں میڈیا کے اندر بھی آگے بات کہہ دی، مسجدوں میں بھی کرتے ہیں، تو میں بہت مشکور آپ کا۔